الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعلمون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن إنما التوبة على الله توبہ قبول کرنا اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. کن لوگوں کی؟ للذین، ان لوگوں کی یعملون السوء بجہالہ، جو ایسا عمل کرتے ہیں جو برا ہو، کبھی ہو، بجہالہ، نادانی میں. عربی لغت کے اندر جہالت کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا، جاہل ہونا، کسی چیز کا پتہ نہ ہونا. اور دوسرا اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ نفسانی خواہش کے غالب آنے پر یا کسی شر یا گناہ کے غالب آنے پر کوئی گناہ کا کام کر لینا، اسے بھی جہالت کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین توبہ کرتا ہے، قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو برا عمل کرتے ہیں جہالت کی صورت میں. ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اور پھر جب کوئی برا عمل کرتے ہیں تو پھر من قریب، پھر جلدی سے توبہ کرتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہوں. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ رب العالمین خوب علم رکھنے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور نہیں ہے ان لوگوں کی توبہ جو برے عمل کرتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ پہنچے. پھر جب موت آئے پھر وہ یہ کہے قال انی تبت الآن وللذی یموتون وہم کفار، کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں. اور دوسرا کافر جو ہے اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی. اور ایک اس شخص کی جو اس مرحلے کو آپ پہنچے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اب مجھے موت آ جائے گی. فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے انہی کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو کسی گناہ کی تو پھر ایسی توبہ کرو نصوحا کہ دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤ، اس گناہ سے پکے پکے دور ہو جاؤ اور اس گناہ کا سوچو بھی نہ. ہاں اگر پھر بھی غلطی سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، جس طرح جب گناہ ہو تو فوراً اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے توبہ کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر انسان کا جو نفس ہے اس کی 3 اقسام بیان فرمائی ہے. ایک نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. سب سے برا نفس جس کو قرار دیا بیان فرمایا کہ وہ نفس امارہ ہے. فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارہ، یہ سب سے برا ترین نفس ہے جو ہمیشہ گناہ کی ہی دعوت دیتا ہے، جس کے اندر خیر بالکل ہے ہی نہیں. دوسرا نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، گناہ کر لیا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، فوراً رب کے پاس لوٹ آیا، رب کے پاس لوٹ کر کے اللہ سے معافی مانگی، اس گناہ کی توبہ کی اور پھر اس گناہ کو پکا پکا چھوڑ دیا. یہ نفس لوامہ ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نفس کے اندر خیر ہے. اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. نفس مطمئنہ وہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے رب کی نافرمانی نہیں کرنی اور نہیں کر سکتا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ مجھے آخرت میں رب تعالیٰ جنت میں ضرور داخل کرے گا. وہ سب سے بہترین نفس نفس مطمئنہ ہے. توبہ جو قبول کی جاتی ہے، توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ ایک، جب توبہ کرے تو اگلے جو گناہ ہے جو کیا ہے اس سے پکا پکا چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ توبہ جب کرے تو اس حال میں توبہ کرے
کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میرا آخری وقت ہے، اب تو میں گناہ کرنے کی صلاحیت رہی ہی نہیں، تو اب پھر میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے کہ فرعون نے جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، جب اللہ رب العالمین نے اسے غرق کیا، وہ ڈوب رہا تھا، پھر کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے کر کے آیا ہوں، میں اللہ پر ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اس ایسے شخص کی جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میرا بچنا ناممکن ہے، مشکل ہے، اب میں بچ نہیں سکتا، توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ توبہ اس وقت قبول کی جائے گی جس وقت انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد فوراً ایسی توبہ کرے کہ اس گناہ کے دوبارہ قریب نہ جائے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔